لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین ہمارے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کے سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث اور دیگر کتابوں کے حوالوں سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی اپنے معاملات کو، خوابوں کو، سوالوں کو کمنٹس میں لکھا کریں، انشاءاللہ ہم آپ کی بھی شرعی رہنمائی پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے ناظرین میں سے انہوں نے سوال کیے ہیں کہ استنجا کا طریقہ کیا ہے، یہ بتا دیں۔ استنجا کا طریقہ انشاءاللہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ توجہ کے ساتھ پورا بیان سنیے، چونکہ استنجے کا تعلق طہارت سے ہے، پاکی سے ہے، اور پاکی تمام عبادات کی بنیاد ہے۔ آدمی پاک ہے تو عبادت کر سکتا ہے، اور پاکی میں ہی عبادت کرے گا تو ثواب ملے گا۔ ناپاکی میں جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ تو طہارت جو ہے، پاکی جو ہے، چونکہ یہ بنیاد ہے، طہارت کو آدھا ایمان بھی کہا گیا ہے، لہٰذا آپ اس کو توجہ کے ساتھ سنیے، چونکہ استنجے کا تعلق پاکی اور ناپاکی سے ہے۔ استنجا خانے میں جنات اور شیاطین رہتے ہیں۔ اگر جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی جائے تو اس کی برکت سے وہ ستر دیکھ نہیں سکتے۔ جی ہاں، استنجا خانہ جنات اور شیاطین کا گھر ہے، تو جب استنجا خانے میں جائیں تو جانے سے پہلے ہی، اندر گھس کے نہیں، پہلے ہی دروازے سے پہلے ہی بسم اللہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ اگر پڑھ لیں گے تو برکتیں یہ ہوں گی کہ وہ جنات و شیاطین جو وہاں پر ہیں وہ آپ کا ستر نہیں دیکھ پائیں گے، آپ کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جن کی آنکھوں اور لوگوں کے ستر کے درمیان پردہ یہ ہے کہ جب پاخانہ کو جائے، استنجا خانے کو جائے تو بسم اللہ کہہ لے۔ یعنی جیسے دیوار اور پردے لوگوں کی نگاہ کے لیے آڑ بنتے ہیں، ایسے ہی اللہ عز و جل کا ذکر یعنی بسم اللہ پڑھنا جنات کی نگاہوں سے آڑ بنے گا کہ جنات اس کو دیکھ نہ سکیں گے۔ یہ میرات المناجی جلد 1 کے صفحہ 268 کی حدیث پاک ہے۔ استنجا خانے میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیجئے، بلکہ بہتر ہے کہ یہ دعا پڑھ لیجئے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی اللہ کے نام سے شروع، یا اللہ میں ناپاک جنوں، نر و مادہ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پھر الٹا قدم استنجا خانے میں رکھ کر داخل ہوں۔ جب استنجا خانے میں داخل ہوں تو پہلے الٹا قدم داخل کریں، سر ڈھانپ کر استنجا کریں، سر کھلا نہ ہو بلکہ ٹوپی ہو، رومال ہو، کوئی چیز سے سر چھپا ہوا ہو۔ ننگے سر استنجا خانے میں داخل ہونا ممنوع یعنی منع ہے۔ جب پیشاب کرنے یا قضائے حاجت کے لیے بیٹھیں تو منہ اور پیٹھ دونوں میں سے کوئی بھی قبلہ کی طرف نہ ہو۔ اگر بھول کر قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کر کے بیٹھ گئے تو یاد آتے ہی فوراً قبلہ کی طرف سے اس طرح رخ بدل دے کہ کم از کم 45 ڈگری سے باہر ہو جائے۔ اس میں امید ہے کہ فوراً اس کے لیے مغفرت و بخشش فرما دی جائے۔ تو اپنے گھروں کے جو سیٹ لگے ہیں ٹوائلٹ کے، استنجا خانے کے، اس کی طرف توجہ دیں کہ وہاں بیٹھنے میں پیٹھ یا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ بچوں کو بھی قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کرا کے پیشاب یا پاخانہ نہ کرائیں۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو وہ گنہگار ہوگا۔ جب تک قضائے حاجت کے لیے بیٹھنے کے قریب نہ ہو، کپڑا بدن سے نہ ہٹائے اور نہ ہی ضرورت سے زیادہ بدن کھولے۔ پھر دونوں پاؤں ذرا کشادہ یعنی کھلے کر کے بائیں یعنی الٹے پاؤں پر زور دے کر بیٹھے۔ جب استنجا کرنے کے لیے بیٹھے تو دونوں پیروں کو کشادہ کرے، کھول کر کے بیٹھے، اور پھر جو بائیں پیر ہے، الٹا پیر ہے، اس پر زور دے کر بیٹھے کہ اس طرح بڑی آنت کا منہ کھلتا ہے اور اجابت آسانی سے ہوتی ہے۔ کسی دینی مسئلے پر غور نہ کریں۔ استنجا خانے میں کسی دینی بات پر، کسی دینی مسئلے پر غور نہ کرے کہ محرومی کا باعث ہے۔ اس وقت چھینک، سلام یا اذان کا جواب زبان سے نہ دیں۔ جی ہاں، چھینک کا جواب، اذان کا جواب، سلام کا جواب زبان سے نہیں دے گا۔ اگر خود چھینکے تو زبان سے الحمدللہ نہ کہیں۔ استنجا خانے میں چھینک آ گئی تو زبان سے الحمدللہ نہ کہیں، دل میں کہہ لے۔ بات چیت نہ کرے، استنجا خانے میں بات چیت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اپنی شرمگاہ کی طرف بھی نہ دیکھیں، اس نجاست کو نہ دیکھیں جو بدن سے نکلی ہے، جو بدن سے نکلی ہے اس نجاست کی طرف بھی نہ دیکھیں۔ خواہ مخواہ دیر تک استنجا خانے میں نہ بیٹھے
کہ بواسیر ہونے کا اندیشہ ہے، خواہ مخواہ لیٹ تک اگر کوئی بیٹھتا ہے استنجا خانے میں تو بواسیر ہونے کا ڈر ہے۔ پیشاب میں نہ تھوکے، نہ ناک صاف کرے، نہ بلا ضرورت کھنگارے، نہ بار بار ادھر ادھر دیکھے، نہ بیکار بدن چھوئے، نہ آسمان کی طرف نگاہ کرے، بلکہ شرم کے ساتھ سر جھکائے رہے۔ قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد پہلے پیشاب کا مقام دھوئے، پھر پاخانے کا مقام۔ پانی سے استنجا کرنے کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ ذرا کشادہ یعنی کھلا ہو کر بیٹھے اور سیدھے ہاتھ سے آہستہ آہستہ پانی ڈالیں اور الٹے ہاتھ کی انگلیوں کے پیٹ سے نجاست کے مقام کو دھوئے۔ انگلیوں کا سرا نہ لگے اور پہلے بیچ کی انگلی اونچی رکھے، پھر اس کے برابر والی، اس کے بعد چھوٹی انگلی کو اونچی رکھے۔ لوٹا اونچا رکھے کہ چھینٹیں نہ پڑیں۔ سیدھے ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ ہے اور دھونے میں مبالغہ کریں مطلب اچھے سے دھوئیں، یعنی سانس کا دباؤ نیچے کی جانب ڈالے یہاں تک کہ اچھی طرح نجاست کا مقام دھل جائے، یعنی اس طرح کہ چکنائی کا اثر باقی نہ رہے۔ اگر روزہ دار ہو تو پھر مبالغہ نہ کرے۔ طہارت حاصل ہو جانے کے بعد ہاتھ بھی پاک ہو گئے، لیکن بعد میں صابن وغیرہ سے بھی ہاتھ دھو لینی چاہیے۔ جب استنجا خانے سے نکلے تو پہلے سیدھا قدم باہر نکالے اور باہر نکلنے کے بعد اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ دعا پڑھے: الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھ سے تکلیف دہ چیز کو دور کیا اور مجھے عافیت یعنی راحت بخشی۔ بہتر یہ ہے کہ ساتھ میں یہ دعا بھی ملا لیں، اس طرح دو حدیثوں پر عمل ہو جائے گا۔ غفرانکا، یہ دعا بھی پڑھ لیں۔ جی ہاں، ترجمہ ہے کہ میں اللہ عز و جل سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں۔ ترمذی شریف کی جلد 1 کے صفحہ 87 میں ایک حدیث پاک ہے، اور اس سے پہلی والے حدیث پاک سنن ابن ماجہ جلد 1 صفحہ 193 میں حدیث نمبر 301 میں یہ حدیث پاک ہے۔ تو استنجا کا طریقہ دونوں صورتوں میں، پیشاب کا بھی پاخانے کا بھی، دونوں میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے۔ اللہ کریم ہم آپ کو پاکی حاصل کرنے کی اور طریقے سے پاکی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔